جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو آپ اللہ کے دین کو پورے عرب میں پھیلانے لگے، اور اللہ کے کرم سے دن بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگے۔ لیکن عرب میں کچھ علاقے ایسے تھے جہاں مسلمانوں پہ ظلم ابھی تک قائم تھا، اور ان علاقوں میں سے خیبر ایک ایسا قلعہ تھا جس پہ مشرک کفار فخر کیا کرتے تھے۔ بس اللہ کے رسول نے خیبر والوں کی اصلاح کے لیے مدینے والوں کو کہا کہ چلو مل کے خیبر والوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ رسول اللہ ہر جگہ علی کو بھیجتے ہیں، اگر ہمیں بھی موقع ملے تو ہم بھی اپنی بہادری دکھائیں، ہم بھی اپنی طاقت سے دنیا کو حیران کر دیں گے۔ تبھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ خیبر کی طرف علی کے بغیر جایا جائے۔ لوگ حیران ہونے لگے کہ خیبر کا اتنا بڑا قلعہ اور وہاں مرہب جو ہزاروں لوگوں سے لڑتا ہے، جس کی بہادری کے قصے پورے حجاز میں عام ہیں، وہاں علی کے بغیر کیسے جائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے وہ آئے اور یہ سوچ لے کہ کسی کو مال غنیمت نہیں ملے گا۔ بس اللہ کے رسول 1565 اصحاب کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 200 سوار اور باقی سب پیدل تھے۔ خیبر مدینے سے 171 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے۔ آپ تقریباً نصف راستہ طے کرنے کے بعد اس راستے سے آئے جو شام سے ہوتے ہوئے خیبر کی طرف آتا ہے۔ آپ جب خیبر کے قریب پہنچے تو کچھ منافقین نے آپ کے آنے کی خبر پہلے ہی خیبر پہنچا دی تھی۔ خیبر والے اپنے قلعے پہ کھڑے ہو کر زور زور سے ہنسنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اے محمد، یہ مٹھی پر لوگ آپ لے کے یہ قلعہ فتح کرنے آئے ہیں۔ سب زور زور سے ہنس رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کیا آپ مرہب کی تلوار سے ناواقف ہیں؟ کیا آپ حارث کی تلوار سے ناواقف ہیں؟ جاؤ وگرنہ سب خام خام مارے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے نظروں کو اٹھایا اور فرمانے لگے اے اپنی جھوٹی طاقت پہ غرور کرنے والے، سن لے، ہم یہ تیرا قلعہ 40 دن میں فتح کریں گے۔ بس وہاں وہ مشرک ہنستے رہے اور یہاں یہ مسلمان ڈرتے رہے کہ اتنے ہزار لوگوں سے جن کے پاس نیزے، تلوار، بھالے ہیں، اور ہمارے پاس تو سوائے ان تھوڑی تلواروں کے کچھ نہیں۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ کی زبان پہ یقین رکھتے ہوئے وہ خیبر سے تھوڑا ہی دور خیام لگا کے رہنے لگے۔ خیبر والوں نے کہا کہ دیر کس بات کی، چلو ان مٹھی بھر لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ مرہب نے کہا ٹھہرو، ان کا نبی کہتا ہے کہ 40 دن میں یہ ہمارا قلعہ فتح کرے گا، دیکھتے ہیں کہ 40 دن میں کیا ہوتا ہے۔ جب 40 دن بعد یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ان کا نبی بھی جھوٹا، ان کا دین بھی جھوٹا۔ بس روز مختلف اصحاب علم اٹھا کے جاتے تھے، اور جیسے ہی قلعے کے قریب پہنچتے تھے تو سپاہی کہتے تھے ٹھہرو مرحب آتا ہے، تو وہ بھاگ چلے جاتے تھے، اور وہ مشرک مسلمانوں پہ ہنستے رہتے تھے، یہاں تک کہ 39 دن گزر گئے اور مسلمانوں کے پاس جو جو چیزیں کھانے کی تھی وہ سب ختم ہو چکی۔ مسلمان بھوک سے تڑپ رہے تھے اور بار بار اللہ کے رسول سے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، یہ قلعہ فتح کرنا ناممکن ہے کیونکہ ان کے پاس مرہب ہے جس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل 40واں دن ہے، اور کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور اس کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت ہوگی، اور وہ یہ قلعہ فتح کرے گا اور مرہب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ رات ہوئی، اللہ کے رسول مصلی عبادت پہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ اتنی دیر میں جبریل امین نازل ہوا اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ کا حکم ہے کہ پکارو علی کو جس سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں، تم ان کو ہر مصیبت میں اپنا مددگار پاؤ گے، تمام دکھ اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی علی کی مدد سے، علی کی مدد سے، علی کی مدد سے۔
سے۔ بس اللہ کے رسول نماز فجر کے بعد اصحاب سے کہنے لگے علی کہاں ہے؟ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ مدینے میں ہے۔ اللہ کے محبوب نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے یہ خبر ملی ہے کہ ان قریب علی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بس علی کا نام سننا تھا، اصحاب مہکنے لگے اور ان کے چہروں پہ تبسم آشنا ہونے لگا۔ بس سب جھوم ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور فرمانے لگے اے میرے مولا کیا حکم ہے اپنے اس غلام کے لیے؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کے علی کو دیکھا تو ان کی آنکھیں بے انتہا درد میں تھیں۔ آپ نے اپنا لاب دہن علی کی آنکھوں میں ڈالا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاب دہن کی برکت سے امام علی علیہ السلام کی آنکھوں کو شفا مل چکی۔ اللہ کے رسول نے امام علی سے فرمایا اے علی یہ علم لو اور جاؤ یہ خیبر کا قلعہ فتح کر کے آؤ۔ بس اللہ کے رسول کا یہ کہنا تھا۔ امام علی علم لے کے خیبر کے قلعے کی طرف گئے اور فرمانے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ مشرک قلعے سے پھر کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ اے نوجوان کیوں اپنی موت کو بلاتا ہے؟ جا جا چلا جا، تجھ سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے تھے اور صرف مرحب کا نام سن کے ہی بھاگ جاتے تھے۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے وہ لکڑی کا علم جو ساتھ میں پتھر تھا اس میں کھاڑ دیا۔ بس مرحب حارث سب حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ لکڑی کا علم پتھر میں کیسے گیا؟ تو خیبر کے نجومیوں نے کہا اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں 7000 سال بعد جب ولاد اور وسب کے ستارے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو زمین کے پتھر موم بن جاتے ہیں۔ لگتا ہے یہ بہت بڑا نجومی ہے، اس کو معلوم تھا کہ یہ وہی لمحہ ہے تبھی اس نے ایسا کیا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ امام علی علیہ السلام نے اس علم کو دوبارہ اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا، پھر اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا، پھر اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا۔ مرحب پوچھنے لگا پھر یہ کیا ہے؟ وہ نجومی کہنے لگے یہ بات ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے، جیسے جیسے یہ علم اٹھاتا ہے ویسے ویسے یہ ستارے حرکت پاتے ہیں، جیسے جیسے یہ علم لگاتا ہے ویسے ویسے یہ ستارے حرکت پاتے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ یہ ستاروں کو نہیں بلکہ ستارے اس کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ بس اتنی دیر میں مرحب کا بھائی حارث کہنے لگا مرحب آپ تکلیف نہ کریں، اس کو تو میں ہی مار کے آؤں گا۔ حارث جیسے ہی اپنا لباس تلوار لے کے قلعے سے باہر گیا اور کہنے لگا میں حارث ہوں، اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ امام علی نے فرمایا اے شخص نہ ہم بھاگنے آئے ہیں نہ ہم کسی کو قتل کرنے آئے ہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرو، اللہ کے دین کو قبول کرو، دنیا و آخرت میں سرخرو رہو۔ اتنی دیر میں حارث نے جیسے ہی وار کیا امام علی علیہ السلام نے اس وار کو روکا اور ایک ہی وار میں حارث کو فنار کر دیا۔ مسلمان اللہ اکبر کہنے لگے اور مشرک سر پیٹنے لگے۔ یہ منظر جب مرحب نے دیکھا تو اسے اور بھی غصہ آیا، اس نے کہا میری تلوار لا، اس مسلمانوں کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ بس تلوار لے کے خیبر کے قلعے کے باہر آیا اور جھوم جھوم کے کہنے لگا زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس کے سینے پہ مرحب آیا ہے، کبھی نہ مرنے والا۔ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ اس بات سے مشرک شور مچانے لگے، خوش ہونے لگے اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، وہ شیر جو سانپ کو چیرتے۔ یہ سن کے مرحب کچھ سوچنے لگا کہ میری ماں جو ہمارے قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی اس نے مجھے کہا تھا کہ تجھے جو انسان مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا، سب سے لڑنا لیکن جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قلعے سے آوازیں آنے لگیں مرحب اسے مار دو، مرحب اسے مار دو۔ مرحب نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور امام علی نے فرمایا ہم یہاں لڑنے نہیں بلکہ تمہاری اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مرحب نے کہا ڈرتے ہو؟ اگر مرد ہو تو لڑو، اور وار کرنا شروع کر دیا۔ پہلا وار کیا، امام علی علیہ السلام نے روک دیا۔ دوسرا وار کیا، امام علی علیہ السلام نے
रोक लिया, तीसरा वार किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रोक के पलट के जब वार किया तो वो वार मरहब के सर से लेके पांव तक आ रुका। सारे मुशरिक देख रहे हैं कि वार लगा कि चूक गया। इतनी देर में मरहब का सीधा हिस्सा सीधी तरफ जा गिरा और उल्टा हिस्सा उल्टी तरफ जा गिरा। बस मुसलमान अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे और मुशरिक रोने लगे, सर पीटने लगे। इतनी देर में जैसे ही खैबर के किले के दरवाजे को बंद करना चाहा, वो दरवाजा जो 40 ऊंट 40 हाथी बंद किया करते थे, इमाम अली अलैहिस्सलाम उस दरवाजे के करीब गए और अपने हाथ से उस दरवाजे को पकड़ा और उसका आधा हिस्सा फिजा में फेंक दिया और आधा हिस्सा अपने हाथों से पकड़े हुए थे और तमाम मुसलमानों से फरमाने लगे कि जाओ किले के अंदर दाखिल हो जाओ। सारे मुसलमान किले के अंदर दाखिल हो गए। 40-40 50-50 घोड़ों समेत मुसलमान जाने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम उस दरवाजे को अपने हाथों से पकड़ खड़े थे कि इतनी देर में जब अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक घोड़े के मुबारक कदमों समेत अकेले उस दरवाजे से जाने लगे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ कांपने लगे। असहाब ने पूछा, या अली, हम सैकड़ों लोग दरवाजे के ऊपर जा रहे थे, आपके हाथ नहीं कांपे? एक अल्लाह का रसूल जब दरवाजे के ऊपर से गया तो आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि इमामत के वजन से नबूवत का वजन भारी है और इस तरह ये जंग खैबर भी मुसलमानों ने फतह कर ली और इस जंग के फतह का सहरा भी अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सर आया। सलाम हो शेरों के शेर, शेर खुदा, नफ्स रसूल अली इब्ने अबी तालिब पर। अगर आप शादी करना चाहते हैं लेकिन आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, अल्लाह के करम से हमारे पास पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मसलक और मजहब के रिश्ते मौजूद हैं। तो अभी हमारी वेबसाइट मेहरबान.com पे आएं, शादी का फॉर्म फिल करें और अपने लिए एक अच्छा रिश्ता हासिल करें। आप अपने लिए एक अच्छा रिश्ता हमारी एप्लीकेशन मेहरबान अली जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पे मौजूद है उनसे भी हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे नंबर पे कॉल करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे।